نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت میں رب کائنات نے تمام انسانوں کو خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، تمام مسلمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا ہے، تمام مسلمانوں کو باخبر کیا ہے، تمام مسلمانوں کو متنبہ اور چوکنا کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ غفلت کی چادر چاک کر دو، غفلت اور بے حسی کی حالت میں جو زندگی گزار رہے ہو اسے ختم کرو۔ اپنے حقوق تو ہمیں یاد ہیں لیکن غیروں کے حقوق یاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ہمیں اسی پر تنبیہ فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچاؤ، اور اسی طرح سے اپنے بال بچوں کو بھی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے بچاؤ۔ اور وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، اور جس پر متعین فرشتے ہیں جو انتہائی تند مزاج ہیں، انتہائی سخت مزاج ہیں، جن کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب رکھا ہے، اللہ کے حکم کے وہ ٹالتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس بات کا حکم کرتے ہیں، جس چیز کا حکم کرتے ہیں اس پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا نقی انفسنا وکیف لنا باہلینا، حضرت ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں لیکن بال بچوں کو اپنے کیسے بچائیں، اپنی بیوی کو کیسے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان باتوں کا حکم تم انہیں دو، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم رک جاؤ تم انہیں اپنی اولاد کو انہی باتوں سے روکو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو کرو، ان اعمال کو انجام دو جن اعمال کے انجام دہی کا حکم دیا گیا ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے، جن اعمال سے روکا گیا ہے ان اعمال سے خود بھی رکو، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی روکو۔ یہ تمہارا عمل ان کو بھی جہنم سے بچائے گا اور تمہیں بھی جہنم سے بچائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی رحم اللہ رجلا قال، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس پر رحم فرمائے جو شخص کہے یا اللہ صلاتکم صیامکم زکاتکم مسکینکم یتیمکم جیرانکم۔ نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحمت فرما، اس شخص پہ کرم فرما، اس شخص پہ نوازش فرما جو
جو شخص اپنے بال بچوں کو خطاب کر کے کہے کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، روزوں کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہ ہونے پائے، نماز کی ادائیگی میں غفلت نہ ہونے پائے، روزوں کی ادائیگی میں کوئی سستی نہ ہونے پائے، اسی طرح سے یتیموں کے حقوق میں کوئی سستی نہ ہونی چاہیے، مسکین غریب بیوہ بے کس بے سہارا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی سستی کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح سے پڑوس میں رہنے والے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سب کے ساتھ میں جنت میں اکٹھا کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماحول بنانے کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینی ہوگی، ہمیں خود نمازی بننا ہوگا، ہمیں خود نمازی بننا ہوگا، اپنی آل اولاد کو نمازی بنانا ہوگا، ہم خود روزے رکھیں گے تبھی ہماری اولاد روزے رکھے، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے تو ہماری اولاد کا مزاج زکوٰۃ دینے کا ہوگا، ہم غریبوں مسکینوں یتیموں محتاجوں بیواؤں بے سہارا بے بس بے کس لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں گے تو ہماری اولاد کا یہی مزاج بنا ہوگا۔ ہم جب پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں گے، جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں چست نظر آئیں گے، سست نہ نظر آئیں گے تو ہماری اولاد بھی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں چست نظر آئے گی، اور جب ہماری اولاد اپنے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنے حقوق کا پاس رکھتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھے گی تو ایک بہترین معاشرہ تیار ہوگا، ایک بہترین ماحول تیار ہوگا، اور ایسے بہترین ماحول میں جب گھر والے دیندار ہوں، جب محلے والے پڑوسی دیندار ہوں تو دین پر چلنا آسان ہوگا، اور جب دین پہ چلنا آسان ہوگا تو پھر جنت میں اکٹھا رہنا بھی آسان ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من جہل اہلہ، کہ قیامت میں وہ بد نصیب لوگ جن کو سخت سے سخت عذاب ہوگا، جو سخت سے سخت اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے، جن پر اللہ کا سخت سے سخت غضب ہوگا، جن پر سخت سے سخت اللہ تبارک و تعالی غصہ ہوں گے، ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس کی آل، جس کی اولاد، جس کے اہل، جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اس سے بیزار ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگانے کی بجائے سنت سے دور ہوں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایسے لوگ سخت عذاب میں ہوں گے، یہی وہ تڑپ تھی، یہی وہ بے چینی تھی، یہی وہ بے قراری تھی جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بے چین کیے ہوئے تھی، یا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہی بے قراری بے قرار کیے ہوئے تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آتا ہے جب انہیں محسوس ہو گیا کہ میں چراغ سحر ہوں، بجھا چاہتا ہوں، میری زندگی کی شمع، میری زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے بال بچوں کو اکٹھا کیا، ان اکٹھا ہونے والوں میں، ان جمع ہونے والوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے جو نبی تھے، یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، ایک نبی یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ہما خانہ آفتاب است۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی کے پوتے بھی ہیں، نبی کے بھتیجے بھی ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں، خود بھی نبی ہیں، نبی کے باپ ہیں، اس کے باوجود جب آخری وقت آتا ہے، اور جب انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی زیادہ باقی نہیں رہی ہے، ہم اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، تو ان کو یہ خیال نہ آیا، ان کے ذہن میں یہ تصور نہ آیا، ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اپنے 12 کے 12 بیٹے
बेटों को इकट्ठा करते और उनसे पूछते कि देखो अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, ये बताओ मेरे बाद में तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारोगे, मेरे बाद में तुम्हारा मामला क्या रहेगा, कैसा कारोबार रहेगा, तुम में से कौन हुनरमंद है, कौन तुम में से बेहुनर है, तुम में से कौन कारामद जिंदगी गुजारने वाला है, तुम में से कौन ऐसा है जो बाकमाल है, जो तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो साहिब हैसियत और साहिब माल है। ये नहीं पूछा कि तुम में से दौलत वाला कौन है, तुम में से शोहरत वाला कौन है, तुम में से अजमत वाला कौन है, तुम में जमाल वाला कौन है, बल्कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जो सवाल किया वो कुरान करीम ने नकल किया। और नकल क्यों किया? इसलिए कि कुरान करीम हमेशा के लिए उतरने वाली किताब है, पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया और सबब है। कि किसी एक ज़माने के लिए, किसी एक इलाके के लिए, किसी एक खित्ते के लिए किताब नहीं उतरी है, बल्कि हमेशा के लिए उतरी है, पूरी दुनिया के लिए उतरी है। और जब तक ये कुरान करीम रहेगा तभी तक ये ज़मीन और आसमान रहेगा। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के उठाने का ऐलान फरमाएंगे, इरादा फरमाएंगे, उसी दिन से वो दुनिया की गिनती उल्टी चालू हो जाएगी। और उसके बाद में फिर वो दिन आएगा जिसको यौम क़यामत का नाम दिया जाता है। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको ये पैगाम दिया कि देखो हम ये तो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोचता है, हम में से कोई ये नहीं सोचता है कि मेरी औलाद भी जवान होगी, मेरी भी औलाद को एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र के गड्ढे में जाना है, वहाँ अल्लाह की अदालत में हाजिरी देनी है, वहाँ उनको हिसाब व किताब देना होगा, फिर वहाँ इनका मामला कैसे होगा, अल्लाह की अदालत में सुखरू कैसे होंगे। इसलिए याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा था उस वक्त जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा शख्स भी उस भीड़ में है, उस मजमे में है, उस महफिल में है, उस बस्म में है, उस मजलिस में है, जिसमें याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है? मा तअबुदून मिन बादी, जरा ये तो बता दो कि मेरे बाद तुम पूजा किसकी करोगे, मेरे बाद तुम इबादत किसकी करोगे। तो सारे के सारे भाइयों ने कहा था हम आपके रब की इबादत करेंगे, दादा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब की इबादत करेंगे। हमें भी यही सोचना होगा। हमें इस पैगाम से ये पैगाम मिलता है कि हमें जहां अपनी औलाद के लिए दुनिया की बाबत सोचना चाहिए, वहीं इससे ज्यादा आखिरत की बाबत सोचना चाहिए। इसलिए कि दुनिया तो गुजर जाएगी लेकिन आखिरत गुजरने वाली नहीं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम।